یہ دیکھیے میرے سامنے یہ تاریخ یعقوبی ہے، یہ جلد نمبر 2 ہے۔ تاریخ یعقوبی 299 جلد 2۔ اور اسی شب یہ پورا واقعہ ہے جس میں جنگ جمل ہوئی پہلے اور اس کے بعد جنگ صفین۔ اب یہ جنگ صفین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسی شب حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص کی طرف آدمی بھیجا اور آپ کو لکھا، اما بعد حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ کے معاملے کی آپ کو اطلاع مل چکی ہے، اور مروان اہل بصرہ کے رافضہ کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے، اور جریر بن عبداللہ میرے پاس حضرت علی کی بیعت کے بارے میں آیا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو آپ کی آمد تک روک رکھا ہے، پس اللہ تعالیٰ کی برکت سے آئیے۔ اور جب خط ان کے پاس پہنچا، یعنی عمرو بن عاص کے، اور جب خط ان کے پاس پہنچا تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا۔ عبداللہ نے آپ سے کہا، اے شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ بھی فوت ہوئے تو وہ دونوں آپ سے راضی تھے، اور اگر آپ نے تھوڑی سی دنیا کے بدلے اپنے دین کو خراب کر لیا جسے آپ حضرت معاویہ کے ساتھ حاصل کریں گے تو تم دونوں کل دوزخ میں لیٹو گے۔ پھر آپ نے محمد سے کہا، تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اس کام کے لیے سبقت کر اور اس میں دم بننے سے قبل سر بن جا۔ اور وہ کہنے لگا، آنے والے غموں کے لیے میری شب دراز ہو گئی ہے، اور اس خوف کی وجہ سے جو دوشیزاؤں کے چہروں کو نمایاں کر دیتا ہے، ابن ہند نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس کی ملاقات کروں، اور اس بات میں ہلاکتیں ہیں۔ میں اس کے پاس حضرت علی کی جانب سے جریر ایک کام کے لیے آیا ہے جس نے ہر درہم کے 6 حصے کے ساتھ اس کی زندگی کو تلخ کر دیا ہے۔ اگر اس نے اس سے وہ بات حاصل کی تو اس کے رد کرنے کی امید نہیں کی جاتی، اور اگر اس نے اسے حاصل نہ کیا تو قیدی کی طرح ذلیل ہوگا، اور قسم بخدا میں نہیں جانتا اور میں ایسے ہی ہوں گا، اور اس نے کب میری قیادت کی ہے، وہ تو میرے پیچھے چلنے والا ہے، کیا میں اسے دھوکہ دوں اور اس میں دھوکے بازی کرنا کمینگی ہے، یا میں اس سے دل سے محبت کرنے والے کی طرح خیر خواہی کروں، یا اپنے گھر میں بیٹھ رہوں اور اس میں اس شیخ کے لیے راحت ہے جو ہر سورج کے طلوع میں موت سے ڈرتا ہے۔ اور عبداللہ نے ایک بات کہی ہے جو دل کو لگی ہے، خواہ میری رکاوٹیں مجھے نہ روکیں، اور اس بارے میں اس کے بھائی محمد نے اس کی مخالفت کی ہے، اور میں حقائق کے نزدیک مضبوط آدمی ہوں۔ اور جب عبداللہ نے اس کے اشعار سنے تو اس نے کہا، شیخ نے اپنی ایڑیوں پر پیشاب کر دیا ہے اور اپنے دین کو اپنی دنیا کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے غلام وردان کو بلا کر کہا، اے وردان پالان ڈالو۔ پھر کہنے لگا، اے وردان پالان اتار دو۔ پس اس نے 3 بار پالان ڈالا اور اتارا۔ وردان نے کہا، اے ابو عبداللہ تو بے وقوف ہو گیا ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھے وہ بات بتاؤں جو تیرے دل میں ہے۔ اس نے کہا، بیان کرو۔ اس نے کہا، دنیا اور آخرت تیرے دل پر پیش ہوئی ہے۔ میں نے کہا، حضرت علی کے پاس آخرت بلا دنیا ہے، اور حضرت معاویہ کے پاس دنیا بلا آخرت ہے، اور دنیا میں آخرت کا بدلہ نہیں ہے، اور تجھے معلوم نہیں کہ تو دونوں میں سے کسے اختیار کرتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے، جو بات میرے دل میں ہے اس میں تو نے کچھ غلطی نہیں کی۔ اے وردان کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ تو اپنے گھر میں قیام کرے، اگر اہل دین غالب آ گئے تو تو ان کے دین کی اچھائی میں زندہ رہے گا، اور اگر اہل دنیا غالب آ گئے تو وہ تجھے مکتفی نہ ہوں گے۔ عمروں نے کہا، اب عربوں نے حضرت معاویہ کی طرف میرے سفر کو شہرت دے دی ہے، اے وردان پالان ڈالو۔ پھر وہ کہنے لگا، 302 صفحہ نمبر جلد 2۔ اللہ تعالیٰ وردان اور اس کی سمجھداری کا بھلا کرے، تیری زندگی کی قسم وردان نے وہ بات ظاہر کر دی ہے جو دل میں تھی۔
پس وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے. اب آپ سنیے غور سے یہاں پر. اور آپ سے اپنی بات کا تذکرہ کیا اور آپ سے کہنے لگے خدا کی قسم عرب حضرت علی اور آپ کے درمیان کسی بات میں برابری نہیں کریں گے, اور حضرت علی کو جنگ میں وہ بہر حاصل ہے جو قریش میں سے کسی کو حاصل نہیں, سوائے اس کے آپ ان سے بے انصافی کریں. آپ نے کہا تو نے درست کہا, معاویہ نے کہا یعنی تو نے درست کہا ہے, لیکن ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے حضرت علی کے ساتھ جنگ کریں گے اور انہیں حضرت عثمان کا قتل لازم کریں گے. حضرت عمر نے کہا ہائے برا ہو, سب لوگوں سے زیادہ حقدار وہ ہے جو عثمان کا ذکر نہ کرے, نہ میں اور نہ آپ. آپ نے کہا تو ہلاک ہو. کیوں؟ عمر نے کہا آپ نے تو انہیں چھوڑ دیا ہے اور آپ کے ساتھ اہل شام ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے یزید بن اسد البجلی سے مدد مانگی ہے اور وہ ان کی طرف روانہ ہو گیا ہے, اور میں نے ان کو کھلے طور پر چھوڑ دیا ہے اور فلسطین کی طرف بھاگ گیا ہوں. حضرت معاویہ نے کہا اسے چھوڑیے, آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر میری بیعت کیجیے. عمرو نے کہا اللہ کی قسم میں جب تک آپ سے آپ کی دنیا سے حصہ نہ لوں آپ کو اپنا دین نہیں دوں گا. اب یہ یہاں پر سودے بازی ہو رہی ہے کہ میں جب تک آپ سے آپ کی دنیا سے حصہ نہ لوں میں آپ کو اپنا دین نہیں دوں گا. حضرت معاویہ نے آپ سے کہا آپ کے لیے مصر کمائی کا ذریعہ ہے. مروان بن حکم نے غصے ہو کر کہا کیا وجہ ہے, مجھ سے مشورہ نہیں لیا جاتا. یعنی اس کو بھی دل میں خواہش جاگی کہ میرا حصہ نہیں لگ رہا, یہاں پر بٹوارا شروع ہو گیا آلریڈی. تو وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے, مجھ سے مشورہ نہیں لیا جاتا. حضرت معاویہ نے کہا خاموش رہے, تجھ سے مشورہ لیا جا رہا ہے. حضرت معاویہ نے حضرت عمر سے کہا اے ابو عبداللہ آج شب ہمارے پاس گزاریے, اور آپ نے پسند نہ کیا کہ لوگ انہیں خراب کر دیں. حضرت عمر نے رات گزاری اور آپ کہہ رہے تھے, پھر صفحہ نمبر 303 تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2, کہ اے معاویہ میں تجھے اپنا دین نہیں دوں گا اور اس کے بدلے تجھ سے دنیا حاصل نہیں کروں گا. دیکھ تو کیا کرتا ہے, پس اگر تو مجھے مصر دے دے تو سودے سے فائدہ حاصل کر. اس کے ذریعے تو نے اس شیخ کو پکڑا ہے جو فائدہ اور نقصان دیتا ہے, اور دین و دنیا برابر نہیں ہے. مجھے جو دیا جائے گا میں اسے لے لوں گا اور میرا سر کپڑے سے ڈھکا ہوا ہوگا, لیکن میں تجھے وہ چیز دوں گا جس میں حکومت کے لیے قوت اور اس کے لیے بقا ہوگی. اگر جوتا پھسل گیا تو مجھے فریب دیا جائے گا, اور تو مجھے رغبت سے مصر نہیں دیتا, اور خانے کی مالداری کسی روز شوق بن جاتا ہے. اور آپ نے ان کے لیے عہد نامہ لکھا اور گواہوں نے گواہی دی, اور آپ نے عہد نامے کو ختم کیا, اور حضرت عمر نے آپ کی بیعت کی اور دونوں نے وفاداری کا عہد کیا. یہ ہے پوری ڈیٹیل اس جملے کی کہ جو حضرت عمار یاسر نے فرمایا تھا اپنی شہادت سے پہلے عمر کو کہ تو مصر کا جو ہے تجھے سودا ملا ہے. آئیے اس سے آگے چلتے ہیں.